برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان اخلاق اور آداب۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دین جو لے کر آئے، تمام کے تمام مذاہب کے اندر اخلاق اور آداب ان کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ آپ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم انسانوں کو اخلاق اور آداب کی کتنی زیادہ اہمیت بتاتا ہے، اور اسلام کے اندر اخلاق اور آداب کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجا، پہلے جو دین تھے، پہلے جو ادیان تھے، پہلے جو مذاہب تھے، وہ سب کے سب اخلاق کی بنیاد پر قائم تھے۔ ان کے اندر اخلاق کی بڑی حیثیت تھی، اور جتنی بھی نبی آئے ان سب کو تعلیم اخلاق کی دی گئی، اور انہوں نے اپنی قوموں کو اخلاق کی تعلیم دی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں صرف اخلاق کی تعلیم ہی نہیں بلکہ اس کی تکمیل بھی دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا کے اندر اچھے اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، مکمل اخلاق کے ساتھ۔ اور قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کا امتی ہونے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور محاسن ہمیں پتہ چلیں، ان پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت وہ انسان کی ہدایت اور انسان کے لیے صراط مستقیم کا اس میں راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک آیت پڑھاتے اپنے شاگردوں کو تو فرماتے، یہ والی آیت بڑی خاص ہے۔ دوسری آیت پڑھاتے فرماتے، یہ والی آیت بھی بڑی خاص ہے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ کے قرآن کی ہر آیت، ہر سورت وہ بڑی خاص ہے۔
اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو کوئی نہ کوئی مضمون اور کوئی نہ کوئی لایہ عمل دیا ہوتا ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم صرف مسلمان نام کے رہ چکے ہیں۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، بس یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ تو ایک رکن ہے، یہ تو ایک دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ دین اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کہ انسان 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا تھا کہ تم عبادت کس ٹائم کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کھاتے پیتے اور جو آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، آپ ان کو پورا نہیں کرتے کیا؟ وہ کام آپ نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس وقت بھی اپنی عبادت اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، وہ کام بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ کیوں کہ جب ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری عبادات وہ اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گی تو وہ ہماری عبادت بن جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 24 گھنٹے کے رہنا سہنا، معاملات، عبادات، معاشرت، اس کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 88 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اس سے مخاطب کیا ہے 88 جگہوں پر۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 88 مقامات کے اوپر اس چیز کو بیان کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد آگے آپ پڑھیں، ہر جگہ میں ایک نیا انداز بھی ہوگا اور نیا کام بھی ہوگا۔ یہ سورۃ حجرات جو 26ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کافروں کو نہیں، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا اور بتا دیا گیا، سکھلا دیا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جس طریقے پر کوئی شخص اپنے بچے کو نام سے پکارے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اسی بچے کو پیار سے پیارے بیٹے، اس کے نام کے ساتھ فلاں میرے بیٹے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے کتنے پیار سے بلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کو قرآن کریم کے اندر 88 مرتبہ اے ایمان والوں سے مخاطب کر کے بتا رہی ہیں، 88 مرتبہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے احکامات بتلا دیے، بیان کر دیا کہ یہ کس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنے پیار سے بلا رہی ہیں کہ میرے نزدیک تم سب سے زیادہ اعلیٰ ہو، اس لیے اللہ آپ کو ایمان والوں سے مخاطب کر رہی ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم میرے ماننے والے ہو، اور جب ماننے والے ہو میری بھی مانو اور میرے نبی کی بھی مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق وہ اخلاق تھے جن کی گواہی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، آپ کے صحابہ نے نہیں بلکہ آپ کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فران کی چوٹی پر اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے پوچھا، لوگوں مجھے کیسا پایا ہے؟ کیف وجدتا، مجھے کیسا پایا؟ صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟ یک زبان ہو کر بولے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، یہ تو ان کے الفاظ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے کیسی کیسی فتوحات کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو طاقت کے ہوتے ہوئے کیسے اخلاق دیے، ظلم اور زیادتی کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، جب طاقت تھی پھر آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر آئے، آج مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ آج کے دن ہمیں وہ 23 سالہ پہلے والا دور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جب ہم نے حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹاتے تھے۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ہم حضرت خباب کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتے تھے، گرم کوئلوں کے اوپر۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ہم نے حضرت سمیہ کی لاش کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ہم نے شیب ابی طالب کی گاٹی کے اندر حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو محصور قید کر کے رکھ دیا تھا۔ ہمیں ہمیں یاد ہے ہم نے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی تھی۔ سب کچھ یاد ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر آئے۔ صحابہ اکرام میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اسلام کا، اور کہہ رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی، یہ ہوا۔ ادھر حضرت ابو سفیان رسول اللہ کے پاس پہنچے، فرمایا آپ کا ایک صحابی تو یہ جملہ بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بھی تبدیل کر دیا اور الفاظ بھی تبدیل کر دیے۔ طاقت ہے، 10,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ کے چپکنے کے برابر اشارہ کر دیتے، صحابہ اکرام سمندر میں، دریاؤں میں کودنے کے لیے، آگ میں کودنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا، فرمایا سعد یہ جو جھنڈا ہے نا، یہ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دو۔ جیسے جھنڈا بیٹے کے ہاتھ میں آیا، حضرت سعد بڑے خوش ہوئے۔ انسان تو لالچی انسان ہے، انسان کسی دوسرے انسان کو کامیاب نہیں دے سکتا سوائے آپ کی اور میری کامیابی بھی۔ اگر کوئی خوش ہوگا وہ والدین ہوتے ہیں، اور جن کی خوشی حقیقت میں خوشی ہوگی، دوست یار وہ جو مبارکباد دینے آتے ہیں وہ پارٹی کھانے کے لیے آتے ہیں۔ والدین کی خوشی وہی اصل خوشی ہے، وہ آپ کی کامیابی پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا پکڑا، حضرت سعد کے حوالے کر دیا، بیٹے کے حوالے کر دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے میرا جھنڈا میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، آج اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دلوا دیا۔ اور فرمایا حضرت سعد الیوم یوم المرحمہ نہیں، الیوم یوم الملاحم، آج کا دن تو بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو معافی کا دن ہے، آج کا دن تو معافی کا دن ہے۔ آپ یہ کیوں جملہ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 23 سالہ دور کے اندر کون کون سی زیادتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت ہونے کے باوجود ہمیں اخلاق کریمانہ سکھا دیے کہ جب منصب ہے، مسند ہے، طاقت ہے، اخلاق ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہو آپ کے پاس منصب ہے، مسند ہے، آپ فرعون بن جائیں، ظالم بن جائیں، آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی شروع کر دیں، آپ کی بات ایسے ہو جیسے فرعون
گور گور کے باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا میرا آرڈر جاری ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھ لو کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے پر، کس انداز میں ان مسائل کو، اخلاق کو برقرار رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان لٹانے والے، ان کو اللہ نے یہ منصب، یہ مسند کس بنیاد پہ دی تھی، کس وجہ سے دی تھی؟ اس وجہ سے دی تھی کہ انہوں نے دین پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہے، گناہوں کا انسان ہے، کمزور ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ آئی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک اس طرف تھا، اس طرف کر دیا، اٹھ کے ادھر سے آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس طرف سے اس طرف چہرہ پھیرا، ادھر آ گئی۔ اللہ کے نبی سامنے دیکھنے لگے، وہ اس طرف آ گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تو تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کا کیا قصور؟ جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی، فرمایا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں، بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، جاؤ اس کی پرورش کرو، یہ بعد میں اس کو کون پالے گا، کون اس کو بڑا کرے گا، جاؤ اس کی خدمت کرو۔ وہ جب دوبارہ آئی، اس بچے کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی اب تو یہ بڑا ہو گیا، ابھی مجھے پاک کر دو۔ جس وقت اس کو پتھر لگے اس گناہ کی سزا کی وجہ سے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی دل میں آیا کہ یہ کیسی گناہگار عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور اس کا خون، اس کو پتھر لگے، یہ باغی ہے، اس کے خون کی چھینٹیں میرے اوپر پڑ گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو جب یہ اس بات کا پتہ چلا کہ صحابہ کرام تو اس کے متعلق یہ باتیں کہہ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اس کی توبہ اگر اس پورے مدینے والوں کو دی جائے، اس کی توبہ جیسی اس نے توبہ کی، اللہ پورے مدینے والوں کی بخشش کر دے۔ ہمارے یہاں تو کوئی گناہ یا چوری کر کے جائے تو وہ جیل اور کال کوٹھریوں سے بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ فرمایا ہم سے گناہ ہو چکا ہے، اب ہمیں اس گناہ کی سزا بھی دنیا میں ہی ملے جس طرح کا ہمارا گناہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، ہر قسم کے گناہ سے پاک۔ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، بدکاری کرنا اور اس طرح کی جو گناہ معاشرے میں ہے، اللہ نے اس چیز سے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا تھا۔ اور جو ضروریات تھی، اللہ کے نبی وہ چیزیں کرتے رہیں، غمی خوشی یہ ضروریات ہیں، اس میں اللہ کے نبی شریک ہوتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جو نبی تھے وہ ان چیزوں کو کرتے رہے، اور جو چیزیں اللہ کے نبی کی شان کے خلاف تھی وہ صحابہ اکرام سے امت کو سکھانے کے لیے ہوئی، کہ امت کو بتایا جائے کہ یہ چیز اگر ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس وقت یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ سے گناہ ہو گیا آپ نے ایسے کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جب گناہ ہوتا وہ سیدھا رسول اللہ کے دربار میں پہنچتے تھے اور جا کے بتاتے تھے اللہ کے نبی ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ہر آدمی کو یہ حدیث یاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہوگی، اس لڑکی نے شرط لگائی کہ اگر میں آپ کے ساتھ تب شادی کروں گی
کہ جب آپ یہاں سے چھوڑ کے میرے ساتھ وہاں جائیں گے تب میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو پتہ چلا، آپ نے یہ حدیث بیان کی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کی ہجرت بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ آج تک کسی شخص کو، محدثین عظام کی ہزاروں بیسوں کتابیں موجود ہیں، صحابہ اکرام نے صحابی کا اتنی بڑی لاج رکھی، محدثین نے اس کا نام آج تک ظاہر نہیں کیا۔ آج ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام کو کرکٹ کے کھلاڑی سمجھ کے ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی۔ وہ شخصیات تھیں، اللہ کی سرزمین پر وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے خوبصورت شخصیت کو دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری اور آپ کی نمازیں، ساری دنیا کے اولیاء اللہ، ساری دنیا کے حافظ، ساری دنیا کے قاری مولوی، ساری دنیا کے ان پڑھ، ساری دنیا کے پڑھے لکھے، صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک ہر وقت تسبیحات، تلاوت، ذکر، اذکار، نماز، روزے، ذکر و اذکار کریں۔ رب کعبہ کی قسم، جو نماز انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، ہم سب کی نمازیں ایک جگہ میں ہو جائیں، ہم اس کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی نماز کس کے پیچھے؟ اس نبی کے پیچھے جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے، روایتوں میں آتا ہے 200 سال 300 سال گزر چکے تھے، رو رہے تھے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے ایک دن دعا کی، اے اللہ میں آپ سے محمد الرسول اللہ کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگتا ہوں، میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اللہ نے پوچھا آدم آپ نے کہاں پہ محمد کو دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ میں نے جس وقت آپ نے مجھے پیدا کیا تھا، میں نے عرش محلہ پہ آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام دیکھا، میں سمجھ گیا یہ کوئی بڑی شخصیت ہے کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ اسی کے لیے اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم اگر میں نے اس نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں آپ کو بھی کبھی پیدا نہ کرتا۔ ان لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان لوگوں کی ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات، رسول اللہ نے اپنی زبان سے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو ہمارا ایمان اس وقت قابل قبول بھی ہے جس وقت ہمارے عقائد اور نظریات درست ہیں۔ قرآن کریم پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، انسان کو اپنے اخلاق کا پتہ چل جائے گا کہ میرے اخلاق کیا ہیں، میرے معاملات کیا ہیں۔ 26ویں پارے کی سورۃ الحجرات کو پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں کہ میں کس سٹیج پر کھڑا ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ قرآن نے جن چیزوں کے بارے میں 5 دفعہ سورۃ حجرات میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب دیا، یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے؟ ذرا میں اس کو پڑھ تو لوں، اس کی تفسیر تو دیکھ لوں کہ میں کس دہانے پہ کھڑا ہوں۔ کیا میں مسلمان ہو کے میرے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا میں مسلمان ہو کے میرے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ میں مسلمان ہو کے میں کتنی غیبت کرتا ہوں، کتنی تعریف کرتا ہوں؟ میں مسلمان ہو کے کسی کے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتا ہوں، کتنا برا گمان رکھتا ہوں؟ قرآن کی اس سورت کو پڑھ لیں، رب ذوالجلال کی قسم میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔